2 سال کا تھا. 2 سال کا. 2 سال کا. تو مجھے تو بالکل یاد نہیں ہے. فیڈر پنڈاس تو جس نے اغوا کیا ہے جو اس کے خاندان تھا جو اغوا کر کے لے گئی تھی، ایک عورت تھی. میں نے تو سارا منظر مطلب ان کے سارا خاندان دیکھا ہے، انہوں نے مجھے بتایا. تو اس نے یہ کہا بھائی آپ 2 سال کے تھے اور ایک آدمی تھا اس نے کہا، اور ایک میرا بڑا بھائی تھا، وہ بڑا بھائی میں اس کو کہہ سکتا ہوں کیونکہ وہ اس کو 3 سال 4 سال پہلے اغوا کر کے لے آئی تھی. اور مجھے نہیں معلوم مطلب اس وقت بھائی میں یہی سمجھتا تھا یہ میرا بھائی ہے. تو اس نے مجھے بتایا بھائی آپ جب چھوٹے تھے نا تو آپ کی ایک بالوں کی ایک لیٹ تھی، تو آپ 2 سال کی عمر، آپ کی عمر تھی 2 سال. تو یہ آپ کو جب لے کے آئے ہیں نا ادھر گاؤں میں، تو ادھر اس نے چھوڑا مطلب تو وہ چلی گئی پھر واپس راولپنڈی میں. وہ عورت تھی جو کہاں گاؤں میں چھوڑا تھا؟ جی کہاں گاؤں میں چھوڑا تھا؟ وہ گاؤں ہے سرگودا، شاہ پور، ضلع سرگودا ہے اور تحصیل شاہ پور ہے. اور گاؤں جو ہے وہ ہے جھاوریاں. اچھا. تو وہ جھاوریاں میں اس کے 3 بھائی تھے جو عورت اٹھا کے لے گئی تھی، ایک ماں تھی. ٹھیک. تو ان کے پاس اس نے چھوڑا. پھر وہ راولپنڈی واپس آ گئی. تو انہوں نے پھر میرا جو حلیہ تھا وہ چینج کر دیا، تو میری وہ ٹینڈ کروا دی. تو جن لوگوں نے دیکھ لیا تھا بس دیکھ لیا تھا ان کو یاد ہے، وہ سب نے بتایا بھائی آپ کے ساتھ اس طرح دھوکہ کیا ہے. بعد میں بتایا، اس وقت نہیں بتایا. جب ہمیں کچھ یادداشت واپس مطلب اپنے 7-8 سال کے بعد، 9-10 سال کے بعد جس طرح کوئی ملتا اس طرح کو وہ مجھے بتاتے بھائی آپ کی بھی ایک بالوں والی لیٹ تھی، تو وہ ان لوگوں نے ٹینڈ کروا دی. پھر ہم بچے تھے بس وہ یہ بات سوچتے تھے. تو پھر وہ بچوں والا ذہن تھا، کہتے تھے پتہ نہیں کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہے. لیکن ایک دل میں بات آتی تھی اور وہ بہت زیادہ آتی تھی، یہ لوگ ہمیں مارتے بھی ہیں اور ہمارے ساتھ محبت بھی نہیں کرتے، تو ان کے ساتھ ہماری ویسے بھی مطلب شکلیں بھی نہیں ملتی. تو جو بندہ ملتا تھا وہ یہی کہتا تھا بھئی یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے. ان کو یہ کہتا تھا بھئی آپ کا بیٹا نہیں. ہم سن لیتے تھے ان کو کہتے ہوئے. تو ہمارے دل کے اندر ان کے لیے بہت زیادہ نفرت ہو گئی. تو وہ ادھر گاؤں میں نا جو 3 اس کے بھائی تھے ان کے پاس مطلب وہ ادھر سے انہوں نے نا سارے جو جھاوریاں شہر ہے نا سب لوگوں نے کہا یہ آپ کے پاس جو 2 بچے ہیں نا تو یہ اغوا شدہ ہیں، آپ نے اچھا نہیں کیا. اس طرح ہر بندہ ان کو کہنے لگا. پھر انہوں نے وہ گاؤں چھوڑ دیا. جب وہ گاؤں چھوڑ کے ساتھ ہی 35 کلومیٹر وہی ضلع سرگودا اور تحصیل بھلوال ہے، وہ تحصیل بھلوال میں چلے گئے. تو مجھے بھی ساتھ لے گئے. تو پھر میں ادھر سے بھاگ کے جھاوریاں آ گیا. اتنا ہو گیا تھا بھاگ کے مطلب 9-10 سال کا تھا تو بھاگ کے آ گیا. پھر ادھر کافی گھر تھے، تو جس گھر کے ساتھ ہمارا دل لگی تھی یا جس گھر کو ہم اچھا سمجھتے تھے ہم اس گھر میں گئے. وہ گھر تھا ایک آدمی تھا مار عمر وکیل، اور ان کی امی مطلب ہے وہ بھی ہمارے ساتھ بہت پیار کرتی تھی. تو ہم پھر ادھر گئے. انہوں نے پھر ہمیں ہماری پرورش کی. تو انہوں نے پھر ہمیں کچھ سکول کو بھیجا، ہم سکول بھی پڑھتے رہے. تو پرورش ماشاءاللہ وہ بہت اچھی کرتے رہے. ویسے گریجویٹ لوگ تھے، بہت اچھے تھے. تو ان کا بھی جو خاندان تھا وہ پڑھا لکھا تھا، تو ہمارا ان کے ساتھ ماحول جو ہے نا مل گیا. تو ہم یہی کہتے تھے یہ ہمارے بھائی ہیں. تو بہت اچھے انسان تھے، ہمیں بہت پیار دیا انہوں نے. تو اسی طرح ان کے ساتھ سلسلہ آگے چلتا رہا، کچھ عرصہ چلتا رہا. تو پھر میں سکول پڑھتا اور بہت بڑا ہو گیا. تو تقریباً کافی بڑا ہو گیا. تو میں 3ری کلاس میں تھا. تو مجھے شرم آتی تھی پڑھنے کے لیے. میں کہتا تھا یہ سب لڑکے مجھے نا کہتے ہیں آپ اتنے بڑے ہو، 3ری کلاس میں پڑھ رہے ہو. تو میرا نا ذہن مطمئن ہو گیا. میں نے کہا میں کوئی کام سیکھتا ہوں. میں نے وہ بھائی لوگوں کو بولا اور میں کوئی کام سیکھنا پڑھ نہیں سکتا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پھر وہ میرا ایک جو ساتھ آ وہ میرا بڑا بھائی، اس کے مطلب اس کو بڑا بھائی سمجھتا ہوں، اس کا نام دلدار ہے. تو اس نے مجھے کہا پھر میں آپ کو نا کام کون سا سیکھنا چاہتے ہو. میں نے کہا میں نے کام سیکھنا ہے الیکٹریشین کا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے.
پھر اس نے مجھے الیکٹریشین کا کام سکھوایا، مطلب ایک آدمی کے پاس چھوڑ گئے، اس سے میں نے کچھ 3 سال کام سیکھا. تو پھر کام سیکھ کے تو میں نے پھر لاہور وہ چلا گیا لاہور، وہ جو بڑا بھائی تھا دلدار، وہ چلا گیا. تو وہ لاہور گیا، ادھر سے مجھے اس نے کال کی، اس نے کہا بھائی ادھر آ جاؤ، تو ادھر کوئی کام شام کر لو، پھر ادھر ہی آپ سیٹل ہو جاؤ گے ہمارے ساتھ ہی، ہم دونوں کام کرتے رہیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر میں اس کے پاس چلا گیا لاہور میں، پھر ادھر 3-4 سال کام کیا. یہ پھر ادھر سے میں 2017 میں واپس آ گیا، پھر اپنا جگہ خریدی اپنے پیسوں سے. تو مطلب پھر ادھر میں نے اپنا گھر بنایا، اور 2019 میں نے شادی کی. بس ایک پریشانی تھی بھائی، میں نے اپنی ماں کا چہرہ بھی نہیں دیکھا، باپ کا بھی چہرہ نہیں دیکھا. تو کب وہ دن آئے گا جو میں اپنے ماں باپ کو دیکھوں گا. تو اسی طرح سلسلہ چلتا رہا، موبائل پہ اوپر پوسٹر سے دیکھتا رہتا تھا، لیکن کوئی ذہن میں بات نہیں آتی تھی. بس برداشت کرنا مشکل ہو گیا. پھر نا ایک ہمارا دوست تھا، میں اس کے پاس نا بازار میں بیٹھا تھا، ان کا نام ہے مولوی دلاور صاحب، اور بہت ہی اچھے مان انسان ہیں. ان کے پاس بیٹھا تھا، تو ادھر بات چیت ویسے باتیں کر، وہ سنیارا تھا، سنیارے کی دکان تھی اس کی. تو ویسے وہ مجھے اس کو پتا تھا بھائی اس کا ماں باپ نہیں ہے، اکیلے ہی ہے. جب اس کے پاس جا کے بیٹھا تو ادھر ایک آدمی اور بھی بیٹھا تھا، اس کا نام وقار بھائی ہے. اس نے کہا اگر میں کوشش کر کے دیکھ لوں. اس نے کہا ہاں آپ کوشش کرو گے تو اس سے بڑی کون سی خوشی ہوگی. تو اس نے کہا بس آپ کوشش کرو. اس نے کہا میں کوشش کرتا ہوں. وہ کوشش کچھ دن کرتا رہا. پھر وہ موبائل کے اوپر نا وہ ایک چینل تھا، انہوں نے مجھے بتایا بھائی آپ کو ایک کال آئے گی، پھر آپ اس کو ساری تفصیل بتا دینا. میں رابطہ کر لیا ہے، تو انشاءاللہ آپ کا نا ماں باپ کے سلسلے میں آپ کا کام ہو جائے گا. تو اسی طرح کال آئی، تو کال ولی اللہ معروف صاحب کی آئی. میں ان کا بہت ہی زندگی بھر بہت ہی ان کا تابعدار ہوں، اور انہوں نے میرا جو کام کیا ہے نا، ان کو اللہ تعالیٰ اجر دے. اور بہت بڑا کام، زندگی کا سب سے بڑا کام کیا ہے. تو بہت ہی میرے دل کو تسلی اس وقت پہنچی بھائی مجھے نہ کال کری یا نہ پتنی ہو جائے میرا کام. تو میں نے پھر ان کو تفصیلات بتائی. تو انہوں نے پھر نا 20 تاریخ کو پوسٹ چڑھائی، تو 24 تاریخ کو High-Tech Lubricants Limited. فون آ گیا. تو انہوں نے مجھے کہا بھائی ہاں اپنی نشانیاں جو ہے نا وہ ساری مجھے بتاؤ، اور اپنی جو بھی فوٹو ہیں اپنے وہ مجھے سینڈ کرو. چھوٹے جتنے بھی چھوٹے تھے جو بھی وہ ہیں، آپ کو کوئی قسم کی نشانی ملتی ہے وہ بتاؤ. میں نے بتائی. پھر انہوں نے آگے میرے والدین کو سے پوچھا، ان کو بھیجی، انہوں نے میری تصویر بھیجی ادھر. اسی طرح سلسلہ چلتا رہا، اور اللہ نے کیا وہ سب کو نشانیاں مکمل ہو گئیں. جب مکمل ہوئی تو پھر ولی اللہ صاحب نے مبارکباد یہ دی بھائی آپ کا انشاءاللہ کام ہو جائے گا. ابھی جو ہے نا ڈی این اے ٹیسٹ باقی رہ گیا ہے، یہ کروا کے دیکھتے ہیں. انہوں نے پھر ڈی این اے ٹیسٹ جرمنی سے کروایا، تو وہ آ گیا پازیٹو. ابھی میرے ماں باپ مل آپ گئے اور ہیں. والدین کے نمونے لے کے انہوں نے ٹیسٹ کرا. ہاں جی ہاں، ہمارے وہ سیمپل لے گیا تھا سرگودا سے، ایک آدمی آیا تھا. تو وہ مطلب میرے منہ کے اندر جو لاب ہے نا وہ لے گیا. تو وہ سرگودا سے پھر وہ لاہور گیا، لاہور سے جرمنی سے پھر وہ پاکستان واپس آئی. جب رپورٹ واپس آئی تو ولی اللہ صاحب نے مبارکباد دی، اور بہت خوش ہوئے، اور میں بھی بہت خوش ہوا، اور میرے والدین بھی بہت خوش ہوئے. جی. تو وہ پھر خوشیاں شروع ہو گئی. پھر ان ولی اللہ صاحب بھائی جو ہیں ہمارے